اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 110 رکوع نمبر 12 ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ: مومنوں، جتنی امتیں یعنی قوتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں۔ تفسیر: یہاں امت مسلمہ کی غرض تاسیس بیان کی جا رہی ہے، یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ امت مسلمہ اپنا مقصد حیات بھول جائے۔ ایسی صورت میں امت میں سے جو بھی جاگ جائیں وہ دوسروں کو جگا کر امت کے اندر ایک امہ ودن امہ بنائیں اور مذکورہ بالا 3 کام کریں، لیکن حقیقت میں تو مجموعی طور پر اس امت مسلمہ کا فرض منصبی ہی یہی ہے۔ قبل ازیں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں امت مسلمہ کا فرض منصبی بائیں الفاظ پڑھ چکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورہ آل عمران کی آیت زیر مطالعہ اسی کے ہم وزن اور ہم پلہ آیت ہے۔ فرمایا تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ دنیا کی دیگر قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں، ان کے پیش نظر اپنی ترقی، اپنی بہتری، اپنی بہبود اور دنیا میں اپنی عزت و عظمت ہوتی ہے، لیکن تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ کیا شعر ہے! ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ تمہیں جینا ہے ان کے لیے، وہ جیتے ہیں اپنے لیے۔ تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوری امت مسلمہ کی کیفیت تھی، اور وہ جو پہلے بتایا گیا کہ ایک جماعت وجود میں آئی آیت نمبر 104، وہ اس وقت کے لیے ہے جب امت اپنے مقصد وجود کو بھول گئی ہو۔ تو ظاہر بات ہے جن کو ہوش آ جائے وہ لوگوں کو جگائے اور ایک جمعیت فراہم کریں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک یہودیوں یا نصرانیوں میں سے ایمان لا چکے تھے، وہ بھی جن کے اندر پوٹینشیلی ایمان موجود تھا اور اللہ کو معلوم تھا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد ایمان لے آئیں گے۔ وہی معاملہ جو آج امت مسلمہ کا ہو چکا ہے، آج امت کی اکثریت کا جو حال ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 111، لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ ترجمہ: اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ تفسیر: یہ تمہارے لیے تھوڑی سی زبان درازی اور کوف کا سبب تو بنتے رہیں گے، لیکن یہ بالفعل تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ،
ان میں جرت نہیں ہے، یہ بزدل ہیں، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ثم لا ینصرون، یہ ایسے بے بس ہوں گے کہ ان کو کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر اگلی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ترجمہ: یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھیں گے، ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ تفسیر: جیسے آج پوری عیسائی دنیا ان کا سہارا بنی ہوئی ہے، اسرائیل اپنے بل پر نہیں بلکہ پوری عیسائی دنیا کی پشت پناہی پر قائم ہے۔ خلیج کی جنگ میں اتحادی افواج کے کمانڈر ان چیف نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ ساری جنگ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی ہے، گویا اس قدر خون ریزی سے صرف اسرائیل کا تحفظ پیش نظر تھا۔ یاد رہے کہ یہ آیت تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکی ہے، آیت نمبر 61۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ ترجمہ: یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ تفسیر: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر عیسائی راہبوں کی ایک کثیر تعداد اس کردار کی حامل تھی۔ انہی میں سے ایک بحیرہ راہب تھا جس نے بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ یہود میں بھی اکا دکا لوگ اس طرح کے باقی ہوں گے، لیکن اکثر و بیشتر یہود میں سے یہ کردار ختم ہو چکا تھا، البتہ عیسائیوں میں ایسے لوگ بکثرت موجود تھے۔ اگلی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ ترجمہ: اور اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے
اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 116، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ: جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ آیت نمبر 117، رکوع نمبر 12، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ ترجمہ: یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تفسیر: قریش مکہ اہل ایمان کی طرف جو جنگی تیاریاں کر رہے تھے تو اس کے لیے مال خرچ کرتے تھے، فوج تیار کرنی ہے تو اس کے لیے اونٹ اور دیگر سواریاں کی ضرورت ہے، سامان حرب و ضرب کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے مال تو خرچ ہوگا۔ یہ اس انفاق مال کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں یا تو دین کی مخالفت کے لیے یا اپنے جی کو ذرا جھوٹی تسلی دینے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم کچھ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں چاہے ہمارا کردار کتنا ہی گر گیا ہو۔ تو ان کا انفاق کی مثال ایسی ہے، یعنی ان کی یہ نیکیاں، یہ انفاق، یہ جدوجہد اور دوڑ و دھوپ سب کی سب بالکل ضائع ہو جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت نمبر 118، رکوع نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ ترجمہ: مومنوں، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تفسیر: یعنی جس شخص کے بارے میں اطمینان ہو کہ یہ صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھید اور محرم راز نہ بناؤ۔ یہودی ایک عرصے سے مدینے میں رہتے تھے اور اوس و خزرج کے لوگوں کی ان سے دوستیاں تھیں، پرانے تعلقات اور روابط بھی تھے۔ ان کی وجہ سے بعض اوقات سادہ لوگ مسلمان اپنی سادگی میں راز کی باتیں بھی انہیں بتا دیتے تھے، اس سے انہیں روکا گیا۔
ان کا کلام ایسا زہر آلود ہوتا ہے کہ اس سے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی ٹپک پڑتی ہے، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی نا۔ یہ اپنی زبانوں سے آتش برساتے ہیں، جو کچھ ان کی زبانوں سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے، ان کے دلوں کے اندر دشمنی اور حسد کی جو آگ بھڑک رہی ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہے۔ یعنی اپنے طرز عمل پر غور کرو اور اس سے باز آ جاؤ۔ پھر آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ: دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختوں غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر: یہ تمہاری شرافت اور سادہ لوحی ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور پرانے تعلقات اور دوستیوں کو نبھانا چاہتے ہو، وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے۔ تم تورات کو بھی مانتے ہو، انجیل کو بھی مانتے ہو، سورۃ النساء میں بھی الفاظ آئے ہیں۔ آیت نمبر 44، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ چنانچہ تمام آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی اس قدیم کتاب الکتاب یہی کتاب وہی کے حصے ہیں۔ اسی الکتاب میں سے پہلے تورات آئی، پھر انجیل آئی، اور پھر یہ قرآن مجید آیا ہے جو ہدایت کاملہ پر مشتمل ہے۔ تو تم تو پوری کی پوری کتاب کو مانتے ہو۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کی کچھ پیش نہیں جا رہی اور اسلام کا معاملہ اور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے تو غصے میں پیچ وہ تاب کرتے ہیں اور اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ کافر، مشرکین۔ اور یہاں پر ہم یہ بار بار رکوع سورہ آل عمران کا ختم کر رہے ہیں۔ آیت نمبر ہے 120۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ترجمہ: اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہو جائے، کہیں فتح نصیب ہو جائے تو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو ہم سے تکلیف پہنچتی ہے، مومنوں سے۔ اگر تمہیں کوئی کہیں تکلیف پہنچے یا عارضی طور پر شکست ہو جائے جیسے احد میں ہو گئی تھی تو بڑے خوش ہوتے ہیں یہ منافقین، شادیاں بجاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں صبر اور صلاح سے مدد لینے کی تلقین کی گئی تھی، یہاں صلاح کی جگہ لفظ تقویٰ آ گیا ہے کہ اگر تم یہ کرتے رہو تو پھر بالا آخر ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی۔ یہاں یہ اللہ تعالیٰ کے دائرے سے اور اس کی کھینچی ہوئی حد سے آگے نہیں نکل سکتے۔ یہ اس کے اندر اچھل کود کر رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ضمانت دے رہا ہے کہ یہ تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے مومن بندوں کا ساتھ دیتا ہے، جو اللہ کے راستے پہ چل جاتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو تھام لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 102, 103, 104 میں فرما رہا ہے اسی سورہ کی پریویس رکوع میں کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامو. بہت ہی خوبصورت وہ 3 آیات ہیں، ان کا بھی ملاحظہ کیجیے گا. بہت خوبصورت یہ 2 رکوع ہیں. سبحان اللہ.